السلام علیکم، میں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی ترمذی ہوں۔ آج ہم ویکس یا کان کی میل کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ کان کا ہمارا جو اندر جانے والا راستہ ہے وہ سکن لائنڈ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر سکن ہوتی ہے، جیسے کہ پورے جسم میں سکن ہے، اور وہ سکن ختم ہوتی ہے جہاں ہمارا کان کا پردہ شروع ہو جاتا ہے۔ کان کا پردہ جہاں ہوتا ہے وہاں سکن ختم ہو جاتی ہے۔ تو سکن کے اندر کچھ گلینڈز ہوتے ہیں، جیسے باقی سکن میں بھی ہوتے ہیں، جیسے سیرومینس گلینڈز، سیبیشیس گلینڈز۔ یہ گلینڈ جو ہیں رطوبت خارج کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جسم کی سکن پہ بھی ہوتی ہے اور کان میں بھی ہوتی ہے، لیکن جسم کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ ہوا میں ایکسپوز ہونے کی وجہ سے وہ شیڈ آف ہوتی رہتی ہے، یعنی وہ ہوا میں تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کان کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوا میں تحلیل نہیں ہو پاتی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک میکنزم بنایا ہے کہ جو کان کے اندر سکن ہے وہ باہر کی طرف گرو کرنے کی طرف، سرفیس کی طرف گرو کرنے کی بجائے باہر کی طرف گرو کرتی ہے، موو کرتی ہے۔ جیسے اتنی سپیڈ ہوتی ہے، جیسے ہمارا ناخن بڑھتے ہیں اتنی سپیڈ سے وہ سکن موو کرتی ہے باہر کی طرف۔ تو اس کے اوپر جو فلم ہوتی ہے ویکس کی وہ لامحالہ وہ بھی ساتھ آتی رہتی ہے، اور جب وہ کان کے باہر پہنچتی ہے تو اس کے بعد وہ بھی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس کو بار بار خارش کرنے کی عادت ہو یا خارش ہوتی ہو، وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ جمع ہو جاتی ہے، اور جب وہ جمع ہو جاتی ہے تو وہ کیری نہیں ہوتی، وہ باہر نہیں آ پاتی، تو اس سے وہ پھر مزید اس کے پیچھے بھی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کان بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت مریض کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ میرا کان بند ہو گیا۔ جب کان بند ہوتا ہے تو وہ پھر مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس رپورٹ کرتا ہے۔ اب اس میں مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا خود نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ مریض اپنے کان کی ویکس جب زیادہ ہو جاتی ہے خود نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ وہ جتنا اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ اس کو مزید پش کرے گا۔ تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو سکشن مشین سے ریموو کرتے ہیں۔ اگر وہ ویکس بہت ہارڈ ہو اور وہ نہ نکل رہی ہو تو پھر ہم اس کو ڈراپس دیتے ہیں جن کو ویکس ایڈ کہتے ہیں۔ وہ مریض 4-5 دن استعمال کرتا ہے، اس سے وہ ویکس جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ مریض کو بتا دیا جاتا ہے کہ جب آپ یہ ڈراپس استعمال کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ کان تو پہلے سے بھی زیادہ بند ہو گیا، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تیاری ہے۔ جب وہ 5 دن کے بعد آتا ہے تو پھر ہم اس کو سکشن کرتے ہیں تو آرام سے وہ ویکس نکل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ پہلے وہ اس کی سرنجنگ کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم سرنجنگ ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ اس سے کان کے پردے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ویکس کے امپیکٹ ہونے کے بعد سوجن بھی ہو جاتی ہے، یعنی انفیکشن ہو جاتی ہے، اور مریض کو ساتھ ساتھ درد ہوتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہم ساتھ میں اس کے وہ دوائیاں بھی دیتے ہیں جیسے اینٹی بائیوٹکس ہیں، اور ہم پین کلر وغیرہ وہ ساتھ دیتے ہیں تاکہ اس کی سوج بھی کم ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ویکس کے لیے ڈاکٹر کو ریگولر وزٹ کی ضرورت ہے یا بار بار چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو میکنزم بنایا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اگر ہم اس کو نہ چھیڑیں تو کبھی بھی یہ ویکس بلاک نہیں کرتی۔ ہاں، کچھ مریضوں میں ویکس قدرتی طور پر بہت تھک ہوتی ہے، وہ تھک ہونے کی وجہ سے ان کی رطوبت ہی تھک ہوتی ہے، ان کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ 6 مہینے سال بعد ان کی ویکس لامحالہ جمع ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو بار بار وزٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب کان بند ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ شکریہ۔